مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خاص نعمت سے نوازا ہے۔ اب ہر ایک کے ساتھ اس سلسلے میں اپنی حکمت سے جو مناسب سمجھا اس کو عطا فرمایا۔ کسی کو اللہ پاک نے رنگ روپ کے اعتبار سے اچھا بنا دیا، کسی کو اللہ پاک نے عقل اور فہم زیادہ دے دی، کسی کو اللہ پاک نے جسمانی تندرستی توانائی غرضے کی جس کے لیے جو مناسب سمجھا وہ انداز اللہ پاک نے سب کو عطا فرما دیا۔ اب ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے اس پر شکر گزاری کریں، کہ جس حال میں جو میرے لیے مناسب تھا اس نے ہم کو عطا فرما دیا، اس حال میں ہم کو رکھا۔ دوسرے کو دیکھنا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس سے محروم ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے تقسیم کا، وہ یا اس میں دخل دینا ہے۔ بس ہم کو جو ملا ہے اپنے کو دیکھتا رہے، اس پر شکر کرتا رہے۔ دوسرے کے ساتھ اللہ پاک نے کیا اس کو دیا ہے اور کن چیزوں سے اس کو نوازا ہے، اگر اپنے کو دیکھتے رہیں گے تو سب سے بڑی بات یہ رہے گی، نہ شکوہ ہوگا نہ شکایت ہوگی، شکر کی توفیق ملے گی۔ لیکن اگر دوسرے کو دیکھیں گے تو انسان کا مزاج ہے، تو اب اس پہ حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس چلا جائے۔ تو سب سے بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے بس اس پر آدمی راضی رہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اسی تعلق سے ایک عجیب واقعہ حضرت حکیم محمد نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک شہر کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ شہر پناہ کا دروازہ بند ہے۔ جیسے ہم لوگ گھر میں چہار دیواری ہوتی ہے، ویسے پہلے زمانے میں شہروں کے بھی چہار دیواری کہ اس کو جب بند کر دیا تو پورا شہر محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ تو وہ دیکھا کہ شہر پناہ کا دروازہ جو ہے بند ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ دن میں دروازہ کیوں بند کیا گیا، کیا کسی دشمن کا خطرہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، باز چڑیا ہوتی تو اڑ گئی ہے، اس لیے دروازہ بند کرا دیا ہے، کہیں دروازے سے نہ نکل جائے۔ حالانکہ تو مجھے سمجھ والی بات ہے، پرندے کے جانے کے لیے دروازہ کیا تو اڑ سکتا ہے، چلا جائے اڑ کر کے، لیکن اب وہ دروازہ بند کرایا گیا، اس پر انہیں بڑی حیرت ہو گئی کہ دروازہ بند کرانا اس کے لیے، تو ان کے منہ سے تو یہ سن کر آپ بہت ہنسے اور سمجھ گئے کہ بادشاہ احمق ہے بالکل، بھلا باز کو دروازے سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اوپر بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بطور ناز اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، سبحان اللہ، یہ تو اتنا احمق ہے اور اس کو بادشاہ بنا دیا، اور ہم ایسے عاقل اور عارف اور ہماری یہ حالت کہ پیر میں جوتی بھی نہیں۔ اللہ کا نظام ہے یہ تو۔ بھائی کوئی آدمی اپنے گدھے کو دودھ جلیبی اگر کھلا رہا ہے تو ہم کو کائے کی تکلیف ہو رہی، بھائی ٹھیک ہے کھلا رہا کھلائے وہ اس کو۔ اللہ پاک کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ان کی تقسیم ہے وہ تو، اور وہ بھی حکیمانہ تقسیم ہے وہ، لہذا ہم کو اعتراض کا کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہے۔ بس اپنے حال میں مست رہے، اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، اب اگر استحقاق عطا فرمایا بس
دوسرا کیا کر رہا ہے اور پھر اس تعلق سے اس پر غور کرنا اور اس پر کچھ آگے بڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں دخل دینے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب ان کے منہ سے نکل گیا، آپ نے بطور ناز اللہ تعالیٰ سے عرض کیا سبحان اللہ، یہ تو اتنا احمق، اور اس کو بادشاہ بنا دیا، اور ہم ایسے عاقل اور عارف، اور ہماری یہ حالت کہ پیر میں جوتی بھی نہیں۔ بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی آدمی کو ولایت مل جائے تو اب وہ امیر ہی رہے گا، یا یہ کہ ولایت مل گئی تو غربت ہی رہے گی، نہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ پاک کس کو امیر بنائے کس کو غریب بنائے، یہ ان کا اپنا الگ حکیمانہ معاملہ ہے۔ اس پر تو دیکھیے بہت سارے لوگ، ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے ہیں بیچارے عقل ذرا برابر نہیں، پڑھے لکھے کچھ نہیں، کمائی ماشاءاللہ ان کی خوب ہو رہی جمع، اور جناب عقل بھی ہے، ڈگری بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، بڑے مکھی مار رہے ہیں، صبح سے شام تک انہیں کھانے کو نہیں مل رہا، شام ہوتی سوچتے کہاں سے کھائیں ہم۔ تو یہ عقل پر معاملہ تھوڑے نہ ہے، یہ تو ان کے نوازنے کا ہے، انہوں نے اپنی حکمت سے کسی کو کسی پر نوازا، کسی کو کسی کو دے دیا۔ بس انسان کو اپنے حال پر غور کرتا رہے اور شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ آپ نے مجھے جو دیا ہے میرے حق سے زیادہ دے دیا ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، ہم شکر گزاری کریں، شکر گزاری کرے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا، اللہ پاک اس کو اور عطا فرما دے گا۔ دوسرے کا مال تکنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدمی یہ بھی تو سوچ لے، مان لیے کسی کے پاس بہت دولت ہے، کاروبار بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں، یہ بھی نہیں، چلیے کچھ ہو گیا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا؟ کچھ بھی تو نہیں مل رہا، لہٰذا سب سے بہتر حال ہے کہ اپنا جو حال ہے وہ اس کو غور کرتا رہے۔ یہ اب یہ بات کہہ تو دی انہوں نے، اور کہا کہ پیر میں جوتے بھی سالم نہیں اور بدن پر کپڑے بھی درست نہیں۔ ان بزرگ کا ایک مقام تھا، لیکن ہر وقت ناز کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ حکیم الملک نے فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا، اوپر اللہ پاک نے دل میں ڈالا، بہت اچھا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اس بادشاہ کی حماقت و جہالت میں سلطنت کے تم کو دے دی جائے، اور تمہاری معرفت و محبت میں فقر و تنگی اور خستہ حالی اس کو دے دی جائے؟ اس پر تیار ہو تم؟ اب جب سنا تو ایک دم گھبرا گئے بالکل، کیونکہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت یہ تو وہ نعمت ہے کہ پوری دنیا اگر دے دی جائے تو بھی اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی اس کو۔ فوراً اللہ کی طرف سے ہو گیا، کیا اچھا تم اس پر راضی ہو کہ اس بادشاہ کی حماقت و جہالت میں سلطنت کے تم کو دے دی جائے، اور تمہاری معرفت و محبت فقر و تنگی اور خستہ حالی کے ساتھ اس کو دے دی جائے؟ یہ جواب سنتے ہی بزرگ کانپ اٹھے اور فوراً سجدے میں گر گئے کہ میں اس گستاخی سے توبہ کرتا ہوں اور اس تبادلے پر ہرگز راضی نہیں ہوں۔ میں مجھے جو ملا ہے ظاہر ہے اللہ کا عشق اور محبت جو ہے یہ وہ نعمت ہے کہ پوری کائنات یہ پر قیمت اپنی لگاتے تو اس کی جو ہے ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کسی کو اپنی محبت کا ایک ذرہ بھی عطا فرما دے، بس دنیا جہان سے بڑھ کے اس کو مل گیا، اب کچھ نہیں، اب اس کو حفاظت کرنا، قدر کرنا، شکر گزاری کرنا یہ حق ہے اس کا۔ اب کسی اور چیز کو، ایک حدیث میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ پاک کسی کو دین کا علم بالخصوص حفظ قرآن کی دولت عطا فرما دے، اور اس کے بعد وہ کسی کو دیکھ کے رشک کرے ان دنیا کے اعتبار سے کہ ارے مجھ سے تو بڑا اچھا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اللہ پاک کو بے انتہا ناگوار ہوتا ہے کہ میں نے تو منتخب کیا اس کا سینہ اپنے کلام کے لیے، اور اتنا قیمتی چیز میں نے اس کو عطا فرما دی اور اس کی یہ قدر نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جس کو جس حال میں رکھے، بالخصوص دینی دولت کسی کو عطا فرما دے اللہ پاک تو اس سے بڑی کوئی وہ دولت نہیں ہے۔ بس آدمی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی اور دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کی بھی اور حقوق کی ادا کرنے کی۔ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کچھ نہیں، یہ چیزیں بعض ذریعہ بن جاتی بعض اوقات حسد، اور حسد جہاں ہوا کچھ نہیں، حاسد جو ہے حسد کرنے والا حسد کی آگ میں خود جلے گا، جس پر حسد ہو رہا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے اس سے کیا ہو جائے گا؟ ارے بھائی پورے معاشرے کے اور کیا کہتے ہیں گھرانے کے سارے لوگ کسی کو گرانے کی تدبیر کر لیں اور اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے کہ نہیں اس کو تو ترقی دینا ہے، تو ہم سوچیں ہماری تدبیریں کیا کریں؟ کچھ بھی تو کام نہیں کریں گے، بلکہ یہ تدبیریں کرنا وبال جان ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گا اچھا تم میرا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، میں تو اس کو دینا چاہ رہا تھا، اب تم تدبیر کر رہے تھے کہ نہ دو، اب وہاں کیا جواب دیں گے سوائے اس کے کی شرمندگی ندامت؟ تو یہ بیماری ایسی ہے کہ مفت کی، یعنی کچھ نہیں ملنا جلنا اس کے اندر، اس لیے اپنے بس حال پر آدمی مست رہے کہ اللہ بہت دیا بہت دیا۔ اور حدیث پاک میں مذکور فرمایا بھی گیا ہے دنیا کے اعتبار سے آدمی ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا رہے تو کبھی شکایت نہیں ہوگی، نہ کوئی شکوہ ہوگا نہ کوئی اعتراض ہوگا۔ اگر ہم پکے مکان میں رہ رہے ہیں مثال کے طور پر تو کھپریل اور چھپر میں رہنے والے کو دیکھتے ہیں، یا ہم صاف ستھرا کپڑا پہن رہے ہیں تو ہم ایسے شخص پر نظر رکھیں جس کو بیچارے کو ہفتے میں بدلنے کو کپڑا نہیں ملا، گندا ہے میلا ہے پھٹا ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ جب دیکھیں گے تو اپنی حالت اچھی بات ہوگی، اور اچھی حالت ہوگی تو شکر گزاری کریں گے۔ 2 وقت پیٹ بھر کے اگر کھانا ہم کھا رہے ہیں تو ہم ایسے شخص کو دیکھیں جو 1 وقت فاقے میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے مکان اس میں رہ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھیں جو فٹ پاتھ پر رہ رہے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ اس نظر سے جب زندگی گزارے گا تو پھر مزے کی زندگی رہے، کوئی پریشانی اس کو نہیں آئے گی، بلکہ اگر تھوڑی بہت ٹینشن ہو رہی ہوگی وہ سب بھول جائے گا، اس لیے کہ اگلے کی پریشانی دیکھ کر کے آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ارے بھائی میں تو بہت اچھا ہوں، اس سے بہت اللہ کا فضل مثال اس کو رکھا اس نے یہاں پر۔ یہاں فرمائے کہ کا ہرگز تیار نہیں، تو وہ حضرت ایسا شیریں غم ہے جس سے سلطنت کے ساتھ بھی تبادلہ گوارا نہیں۔ اور دیکھیے اللہ پاک کا نظام ہے، دنیا کے اعتبار سے اللہ پاک کسی کو کچھ نواز دے، کتنا عطا فرما دے، لیکن جس کو دین تھوڑا بہت اللہ نے دے رکھا ہے، عجب نظام ہے کہ دنیا والے اس کی طرف جھکتے ہیں، آتے ہیں اس کے پاس۔ دین میں اللہ پاک نے یہ کشش رکھی ہے، مقناطیسیت رکھی ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہے لوگ اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ تو مطلب میدان میں ہیں، لوگ جڑے ہوئے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس دینداروں کی زندگی دیکھ کر کے رشک آتا ہے کہ دیکھ ہمارے پاس ملازمین بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، آمد بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن یہاں کی زندگی دیکھیں، بظاہر اسباب تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے اللہ پاک کسی کو دین کی کوئی نعمت کسی بھی شکل میں عطا فرما دے، بس یہ سمجھے کہ ہم کو تو دنیا سے بڑھ کر اللہ نے دے دیا، ہمارے پاس کوئی ضرورت نہیں۔ اب کسی کو دیکھ کر کے منہ میں پانی آ گیا اور رشک آنے لگا، یہ تو ناقدری کی بات آ جائے گی اس کے اندر۔ اس لیے بھائی بس اللہ پاک اس حال میں رکھے۔ تو ان بزرگ نے کہنے کو تو کہہ گئے سوچتے، لیکن جب کہا اچھا اب تبادلہ کر رہے ہیں تیار ہو جاؤ، تو اب وہ تیار نہیں ہو رہے اس کے لیے۔ یہ اللہ پاک دینی اعتبار سے خاص طور سے کوئی نعمت عطا فرما دے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دینی نعمتوں سے نوازے اللہ پاک۔ دنیا تو آنی جانی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بے وفا ہیں، وہ ساتھ نہیں دیں گی، وہ چلی جائیں گی وہ تو، لیکن دین جو کچھ ملا ہوا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا اور وہاں بھی ساتھ دے گا، بلکہ اللہ پاک اسی کی برکتوں سے وہاں بھی بیڑا پار لگا دیں گے۔